اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عدنان احمد اسٹرالوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ سب آپ لوگ اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہماری سورج گرہن کے بارے میں ہے، کیونکہ اپ کمنگ ڈیز میں سورج گرہن لگنے والا ہے 14 دسمبر کو، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دہراتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام سورج گرہن کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے، اور سورج گرہن میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے، چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے۔ 9 مرد لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لے کے ہوئے آئے کہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی، جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کے گرنے لگے۔ نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس چیز کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے، گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھ رہا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب کبھی ایسے حالات پیش آئے تو نماز پڑھو، دعا مانگو اور صدقہ کرو۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل تھا گرہن کے دوران۔ تو ظاہر ہے ہم بھی اپنے نبی کی امت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے۔ اب یہ سورج گرہن کس وقت ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا، کتنے بجے شروع ہوگا، کہاں دیکھا جائے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بار پھر سے میں آپ سے درخواست دہراتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے۔ دوستو، سال کا یہ آخری سورج گرہن ہوگا۔ سال کا یہ آخری سورج گرہن ایک طاقتور سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن یا تو مکمل ہوتا ہے یا تو پھر جزوی ہوتا ہے، لیکن یہ سورج گرہن ایک مکمل سورج گرہن ہوگا۔ یہ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:34 پر شروع ہوگا اور رات 11:53 پر ختم ہوگا۔ یوں یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ 5 گھنٹے طویل سورج گرہن ہوگا۔ یہ پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے اثرات دنیا بھر کے انسانوں پر پڑیں گے۔ یہ سورج گرہن ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں نظر آئے گا۔ اب کیونکہ 6:30 بجے، تقریباً 6:34 پہ، 6 بجے ہی ہمارے یہاں مغرب ہو جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے، تو ویسے ہی نظر نہیں آنا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرے ممالک میں جہاں سورج نکلتا ہے وہاں پر یہ سورج گرہن مکمل طور پر نظر آئے گا۔ اس سورج گرہن کا مطلب ہے نئی شروعات، ہمت اور حوصلہ اور ڈرامائی تبدیلیاں۔ بہت کچھ یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے یہ والا سورج گرہن، اور یہ سورج گرہن کچھ برجوں پر بہت ہی شدید اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ نمبر 1 برج جوزہ یعنی جیمنی۔ نمبر 2 ورگو یعنی سنبلہ۔ نمبر 3 کینسر یعنی سرطان۔ نمبر 4 سیگیٹیریس یعنی قوس، اور نمبر 5 پائسس یعنی برج حوت۔ ان 5 برجوں پر اس کے اثرات شدید ہونے والے ہیں۔ اب وہ کیا اثرات ہوں گے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں برج جوزہ کی یعنی جیمنی کی۔ برج جوزہ کی جو ہیڈ لائن ہے سورج گرہن کے حوالے سے وہ ہے لو لائف۔ لو لائف متاثر ہوگی، محبت میں ڈرامائی تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ اپنے پارٹنر سے سچ بولنا شروع کر دیں، اگر اب تک نہیں بولتے ہیں تو سچ بولیں، اور اگر بولتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔
ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں میسیج وغیرہ کے ذریعے، واٹس ایپ میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے کوئی ایسی کنورزیشن ہو سکتی ہے کہ جس سے ناراضگیاں پیدا ہوں گی اور تلخی پیدا ہوگی۔ یہ برج جوزا کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ جن لوگوں کے رشتے ہو رہے ہیں یا جن لوگوں کے رشتے ہو چکے ہیں، اس حوالے سے ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی وہ جیمنی کہ جو ابھی تک سنگل ہیں، ان لوگوں کو حد سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہت احتیاط کیجیے۔ یہ ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ، یہ واٹس ایپ میسیجز غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ اب بات کریں گے برج سرطان یعنی کینسر کی۔ برج سرطان کی بھی محبت کی آزمائش ہے۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے پارٹنر کی وجہ سے کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ بول دیے جائیں گے کہ جو آپ کا دل توڑ دیں گے اور آپ بہت ڈس ہارٹ ہو جائیں گے۔ آپ کی ساری امیدوں پر پانی پھر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مالی پریشانیاں جو ہیں وہ برج سرطان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ تو مالی حوالے سے کچھ سڈن چینجز آئیں گے، اور اسی طرح سے لو لائف کے اندر بھی بہت سارے سڈن چینجز آنے والے ہیں، سو بی کیئرفل۔ برج سملہ کی بات کرتے ہیں تو برج سملہ یعنی ورگو کے ماضی کے زخم ابھر سکتے ہیں۔ خاندانی معاملات مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اس گرہن کے لگتے ہی۔ گھر کے کسی فرد سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے جذبات عروج پر ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح بھی ہوں گے اور عروج پہ بھی ہوں گے، اس لیے آپ کے لیے ایموشنلی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ برج قوس کی بات کرتے ہیں یعنی سیگیٹیریس، غیر متوقع تبدیلیاں آپ کے تعاقب کر رہی ہیں۔ غیر متوقع تبدیلیاں خصوصاً مالی حوالے سے غیر متوقع تبدیلیاں آپ کے تعاقب میں ہیں۔ نئی آزمائشیں آ رہی ہیں، مالی معاملات کے حوالے سے زیادہ تر آزمائشیں ہوں گی۔ بہت سے لوگ آپ کی شخصی آزادی میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں برج جدی یعنی کیپریکارن کی۔ برج جدی کے جتنے بھی خدشات ہیں اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں وہ صحت کے حوالے سے ہیں، اور یہ گرہن ان کو صحت کے حوالے سے متاثر کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ معاشرتی سوشلی طور پہ جو ہے وہ آپ کے اوپر جیسے کوئی الزام لگ جانا اور آپ کی غیر ذمہ داریاں جو ہے وہ جیسے آپ کی کام کرنے کی جگہ پر جو ہے وہ کچھ پرابلمز کریٹ کرے گا یہ گرہن۔ اس گرہن کی وجہ سے کچھ پریشانیاں ہوں گی، لیکن یہ عارضی ہوں گی۔ یہ اچھی خبر ہے برج جدی کے لیے کہ ان کے لیے یہ پریشانیاں عارضی ہوں گی، باقی دیگر برجوں کے لیے یہ پریشانیاں لانگ ٹرم ہوں گی۔ کچھ آپ کو آپ کے باس وغیرہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہوگا۔ بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کی۔ سورج گرہن کے اثرات آپ کے پیشہ ورانہ زندگی پر پڑیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے کڑا وقت ہوگا، سڈن چینجز آئیں گے، بہت سڈن چینجز آ سکتے ہیں پائسس کی زندگی میں جہاں وہ جاب کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی جاب سے مطمئن نہیں ہیں، نئی جاب اپرچونیٹیز بھی مل سکتی ہیں، کچھ اہم اور سیریس تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کے ذہن پر ٹینشن سوار ہو سکتی ہے اور آپ اسٹریس میں جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب یہ گرہن کا جیسا کہ آپ کو ٹائم بتا دیا گیا ہے 6:34 سے لے کر 11:53، یہ 5 گھنٹوں کا وقت ہے۔ نماز کسوف کا اہتمام کیجیے، حسب توفیق 10 روپے 20 روپے 50 روپے جتنا آپ کی حیثیت ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں آپ کر دیجیے، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ 10 روپے آپ کی خدا کی راہ میں خلوص نیت سے دیے گئے 10 روپے بھی اللہ کی نظر میں جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تو ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ جتنا خرچ کرنا چاہیں اچھی نیت کے ساتھ خرچ کریں۔ اور تیسرا جو ہے وہ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس طرح کی جو تسبیحات جو ہیں وہ اس دوران وقفے وقفے سے پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عدنان احمد اسٹرالوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ سب آپ لوگ اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہماری سورج گرہن کے بارے میں ہے، کیونکہ اپ کمنگ ڈیز میں سورج گرہن لگنے والا ہے 14 دسمبر کو،
اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، ہمیں کیا کرنا